ہم میں سے ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ عبادت بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے سپرد کرنے کا کانسیپٹ ہے نا چیزوں کو، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور بعد میں بھی آپ پریشان رہیں کہ یہ پتہ نہیں میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ کے سپرد کرنا نہیں کہتے۔ میں نے بڑی دفعہ اپنی ویڈیوز میں ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ جب نمازیں، آپ کی جو نمازیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے اندر بات کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی نمازوں میں اس کو، اللہ کو ایسے شامل کریں جیسے آپ اس کو ہر اپنی بات بتا رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا سب سے بڑی چیز آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا دل ہلکا کرنا ہے، اپنا بھاری دل جو ہے وہ ہلکا کر کے اٹھیں جب آپ نماز میں جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو کانسیپٹ ہے نا نماز کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب پڑھ لی اور اس کے بعد جب آپ نے دعا کرنی ہے، جب اللہ سے باتیں کرنی ہیں آپ نے، لیکن ہم اس کے بعد آدھے سے زیادہ لوگ تو ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، جائے نماز لپیٹتے ہیں اور واپس، اور آدھے سے زیادہ اس میں دعا مانگ کے تب اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ خود کہتا ہے اپنے بندے سے، وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ہے، کسی انسان کے پاس آپ جاتے ہیں، اس کے ساتھ جب آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، ریلیف ملتا ہے نا۔ کیوں ریلیف ملتا ہے؟ کیونکہ آپ اگلے انسان کو بتا رہے ہیں چیزیں، آپ اپنے دل سے نکال رہے ہیں، اپنا بھاری دل ہے آپ اس کو ہلکا کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ بھاری دل کبھی اس ذات کے سامنے بھی کر کے دیکھ لو، اللہ کو باتیں بتا کے تو دیکھو۔ اب وہ صرف 3 فکریں ہیں جو آپ کو کہنے ہیں، یعنی جو ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہو گیا وہ بھی اللہ کی رضا سے تھا، اور جو آگے ہوگا وہ بھی خدا کی رضا سے ہوگا۔ یہ اتنے میجیکل سینٹینسز ہیں، ناٹ جسٹ کہ صرف سینٹینسز کی حد تک یہ میجیکل نہیں ہے، یا آپ کے اندر ایک ایسا سکون اتارتے ہیں، یا آپ کے اندر ایک ایسا اطمینان اتارتے ہیں، آپ اتنے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے سپرد کرنا، کہ واٹ ایور دا آؤٹ کمز، واٹ ایور فیوچر ول بی، جو پاسٹ ہو گیا اور جو آپ کا پریزنٹ جا رہا ہے، ہر چیز میں اللہ کا کنٹرول ہے۔ ہی از دا اونر آف آل اینڈ ایوری کنڈیشن۔ تو پھر کس چیز کا مسئلہ ہے؟ پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ ڈپریشن اسی چیز کا ہوتا ہے نا، جب آپ کو فیئر آف انون ہوتا ہے کہ اب آئندہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جب اللہ ہر چیز آپ کے لیے بہتر کرے گا، آپ کا یہ ایمان ہو جائے گا، تو پھر پریشانی بھی کس چیز کی؟ اس کو اللہ کے سپرد کرنا کہتے ہیں چیزوں کو، یعنی جو میں نے 3 آپ کو سینٹینسز بتائیں کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو ہو گیا وہ بھی، اور جو ہوگا وہ بھی، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے اور تمہارے لیے بہترین ہے۔ خوشی ہے تو اس کو مناؤ، اور اگر غم ہے تو اس میں سمجھو کوئی حکمت ہے، اس کے بعد خوشی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا ایمان اللہ کے اوپر ہے تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ جو مستقبل کا نگہبان ہے، جو نصیب لکھنے والا ہے، اس کو اس کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ کیوں اس کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، یا لوگوں سے کیوں آپ امیدیں لگاتے ہیں؟ اور میں 100% یہ بات، آپ اس سے شاید اگری کریں گے، میں نے آج تک ایسا بندہ کبھی ڈپریشن میں جاتا نہیں دیکھا، میں نے آج تک ایسا بندہ کبھی پریشان نہیں دیکھا جو اس کے فیصلوں کے اوپر جس نے سر جھکایا ہو اور وہ اپنا سر نیچے کر کے چلتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا نصیب لکھنے والا کون ہے، وہ بہتر نگہبان ہے، اس کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں چیزیں، سپرد کی ہوئی ہیں معاملات اپنے اس کے اوپر، اور وہ چلتا جا رہا ہے، خدا کی رضا میں راضی ہو کے چلتا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی ایسا بندہ پریشان اور ڈپریشن میں جاتا نہیں دیکھا۔ ہمیشہ وہی بندہ آپ کو بے چین نظر آئے گا، ہمیشہ وہی بندہ تڑپتا ہوا نظر آئے گا، رسوا بھی وہی ہوگا جو اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا، نہ اپنے معاملات اس کے سپرد کرتا، کہتا ضرور ہے، ایمان بھی رکھتا ہوگا کہ مجھے یقین ہے اللہ کے فیصلوں پہ اور اس کی رضا میں راضی ہوں، لیکن اس کی لائف کے اندر جب آپ کو اس کے کردار سے، اس کی ایکشن سے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، عجیب بے چینی کا شکار ہوگا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو واقعی میں اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی اگر زندگی میں آ بھی جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خوشیاں دینے والا بھی وہ ہے، پریشانی دینے والا بھی وہ ہے، اس میں سے نکالنے والا بھی وہ ہے۔ تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟